الرحمن الرحیم احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں شہری کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر حاضر خدمت ہوا۔ شہری یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، کرنا چاہیے، کھانا چاہیے، مگر اس میں کچھ لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ کبھی دھوکے سے یا نیند کے غلبہ کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا پیٹ میں گرانی کی وجہ سے سحری نہیں کھا پائے تو ان کو شبہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم سحری نہیں کھا سکے تو روزہ ہمارا ہوگا یا نہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ اس طرح کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں کہ سحری کھانا سنت ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن اگر کوئی نہ کھا سکا کسی وجہ سے تو روزے میں کوئی خلل نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو سحری کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ عموماً گاؤں دیہات میں دیکھا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ابھی آنے میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ باقی رہتا ہے۔ منتہائے سحری میں 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ باقی رہتا ہے۔ لوگ اتنا پہلے سے مائک بجانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی بلند بالا آواز میں، بہت زیادہ بلند آواز میں تقریروں کی کیسٹیں یا نعتوں کی کیسٹیں، بعض مقامات پر تو قوالی کی کیسٹیں تک بھی لگا دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ سراسر نادانی ہے۔ آپ کو سحری کھانا ہے، ساری دنیا کو تو نہیں کھانا۔ آپ کے بغل میں دوسرے بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو مذہب اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے دوسروں کو آپ تکلیف میں ڈالیں یا خلل میں ڈالیں۔ تو آپ کو سحری کے لیے جگانے کے لیے 5-10 منٹ کا اعلان کافی ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اب ہر لوگ اپنے اپنے طور پر سحری کا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھتے ہیں، اشتہار رکھتے ہیں، یا وہ جو اداروں سے چھپے ہوئے کاغذات ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں، تو ان کو رکھتے ہیں۔ پھر اپنے پاس موبائل ہے، گھڑیاں ہیں، ٹائم دیکھنے کا سارا انتظام ہے، تو آپ معلوم کر کے اس حساب سے سحری کر سکتے ہیں۔ اعلان کا انتظار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو اعلان کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ 5-10 منٹ کا اعلان کافی ہوتا ہے۔ امام صاحب اپنی مسجد سے اعلان فرما دیں اور اسی پر اکتفا کریں۔ ایک بار جگانے کے لیے اعلان فرما دیں، 5-10 منٹ کا اعلان کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بار بیچ میں آگاہ کر دیں، 5 منٹ اس میں کہہ دیں۔ پھر جب سحری ختم ہونے کا ٹائم قریب آ جائے، 5 منٹ یا 10 منٹ باقی رہ جائے، تو آپ آگاہ کر دیں کہ اب اتنے ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں، جن کو جلدی سے سحری کرنا ہے وہ کر لیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کے لوگ متنبہ بھی ہو جائیں گے اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے کہ لوگ بہت ہی زیادہ مائک بجاتے ہیں، قوالی اور تقریر اور نعتیں۔ یہ کوئی نیکی کا کام بھی نہیں ہے۔ سوچتے ہوں گے کچھ لوگ کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو یہ نیکی کا کام بھی نہیں ہے۔ کیسی نیکی اس کے اندر؟ رات کا سناٹا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، اور آپ وہ کیسٹیں لگا رہے ہیں نعتوں کی، تقریروں کی۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور خواہ مخواہ کے لیے اس سے سماج میں کبھی کبھی تناؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو یا دوسرے مذہب والوں کو تکلیف ہو۔ ایسی اجازت ہمارا مذہب بھی نہیں دیتا، ہمارا اخلاق بھی نہیں دیتا۔ تو ان باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، وہ 10 لوگ تراویح میں ہوتے ہیں اور مائک سے تراویح پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بیوقوفی والی بات ہے۔ یہ مانا کہ مائک سے آنے والی آواز اکثر فقہا کے نزدیک عین متکلم کی آواز ہے، لیکن جب 10 لوگ، 12 لوگ، 15 لوگ آپ کی مسجد میں ہیں، 20 لوگ آپ کی مسجد میں ہیں، تو اتنے لوگوں تک تو آپ کی آواز جا سکتی ہے۔ تو مختلف فی مسائل میں احتراز کرنا ہی بہتر ہے، جس سے اختلاف ہو فقہ کا، چاہے کم ہی فقہ نے اختلاف کیا، مگر کیا تو صحیح۔ اس لیے مائک کا استعمال نہ کریں۔ ویسے بھی تراویح کی نماز جس وقت ہم پڑھتے ہیں اس وقت میں دوسرے لوگ سوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی مائک کا استعمال کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور اگر جماعت کثیر ہے، بڑی جماعت ہے، تو آپ ساؤنڈ باکس استعمال کریں کہ آپ کی مسجد تک آواز رہے۔ پورے گاؤں میں آواز پہنچانا کیا ضروری ہے؟ بلکہ اگر ایک جہت سے دیکھیں تو اس میں گناہ کا بھی راستہ کھلتا ہے،
قرآن پاک کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش رہو۔ اب یہ قرآن کی آواز محلوں میں جا رہی ہے اور لوگ اپنے باتوں میں لگے ہوں گے، تو نہ وہ سن پاتے ہیں نہ وہ خاموش رہ پاتے ہیں، تو دو گناہ ان کے اوپر چڑھتا ہے۔ تو یہ کوئی دین کا کام یہ بھی تو نہیں ہوا۔ اس لیے اگر کہیں پر جماعت عظیمہ ہو، کثیر جماعت ہو، بڑی جماعت ہو، تو مائک لگانا آپ کو ضروری ہو گیا تو اتنا لگائیے کہ مسجد تک آواز رہے، ساؤنڈ باکس استعمال کیجئے، ہارن استعمال نہ کریے کہ جس سے باہر آواز جائے، دور تک آواز پھیلے۔ ان باتوں کا لحاظ رکھیں، انشاءاللہ العزیز پھر جیسی ضرورت محسوس ہوگی اس کے حساب سے بیانات دیتا رہوں گا۔ آپ اپنے احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں، شیئر کریں، دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ جو لوگ قطر، سعودی، دبئی، قطر، ملیشیا، دیگر ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں بھی اس آواز کو بھیجیں، ائمہ کے پاس بھیجیں تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کر سکیں۔ میرا حکم نہیں ہے یہ، میں نے مزاج شرع کو آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس کو ماننا چاہیے اور اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔